تو آج ہم یوحنا کی انجیل سے ایک بہت ہی مشہور بلکہ کہنا چاہیے کہ گہری کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ باب 4 آیات 1 سے 42 میں درج سامری عورت کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی اکثر سنائی جاتی ہے، لیکن اس میں غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خاص طور پر اس غیر معمولی ملاقات اور پھر اس گفتگو میں جو ہوئی۔ اور گفتگو کا جو مرکزی خیال ماخذ سے ابھرتا ہے وہ ہے پیاسی روح کے لیے آب حیات۔ تو آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس قدیم کہانی میں آج ہمارے لیے کیا اہم نکات پوشیدہ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، شروع کرتے اس کے پس منظر سے۔ دیکھیں، یسوع دوپہر کے وقت یعنی سخت گرمی میں ایک کنویں پر ٹھہرتے ہیں، وہ بھی سامریا کے علاقے میں۔ اور سامریا جانا اور پھر وہاں ایک سامری عورت سے بات کرنا، یہ اس دور کے سماجی اور مذہبی حالات میں تو بہت ہی غیر معمولی بات تھی نا، انتہائی غیر معمولی۔ یہودی اور سامری تو ایک دوسرے سے بالکل پرہیز کرتے تھے، اور پھر ایک مرد کا، خاص طور پر ایک ربی کا، یوں اکیلے میں ایک عورت سے، وہ بھی سامری عورت سے پانی مانگنا، یہ تو بالکل انوکھی بات تھی۔ یعنی یہ ملاقات اپنے آپ میں ہی ایک پیغام ہے کہ روحانی تعلق یا اہم گفتگو وہیں ہو سکتی ہے جہاں بظاہر ساری سماجی رکاوٹیں موجود ہوں۔ صحیح کہا، یہ پس منظر بہت اہم ہے۔ پھر بات چیت شروع ہوتی ہے پانی سے، عام پانی سے، لیکن جلد ہی یسوع آیت 10 میں آب حیات کا ذکر کرتے ہیں۔ آب حیات یعنی لیونگ واٹر، تو یہ صرف پیاس بجھانے والا پانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک ایسی گہری روحانی سیرابی کی بات کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے آتی ہے، ایک ایسا چشمہ جو انسان کے اندر پھوٹتا ہے اور پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے، یعنی بات جسمانی ضرورت سے شروع ہو کر روح کی ایک زیادہ بنیادی گہری پیاس تک پہنچ جاتی ہے۔ جی، اور کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ ہم سب میں شاید ایک ایسی تشندگی ہے جسے دنیا کی چیزیں، رشتے یا کامیابیاں پوری طرح نہیں مٹا سکتی۔ پھر گفتگو ایک ذاتی موڑ لیتی ہے نا، جب یسوع اس عورت کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جو صرف وہی جانتی تھی، آیات 16 سے 18 میں۔ ہاں، اور یہ وہ لمحہ ہے جب وہ عورت پہچان لیتی ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ سچائی کا سامنا بعض اوقات ہماری اپنی زندگی کے ان حصوں سے ہوتا ہے جنہیں ہم شاید چھپانا چاہیں۔ اور فوراً ہی جیسے ہی بات زیادہ ذاتی ہوتی ہے، وہ عورت موضوع بدل دیتی ہے۔ وہ عبادت کے مقام پر بحث شروع کر دیتی ہے، کوہ گرزیم بمقابلہ یروشلم، یعنی آیت 20۔ بالکل، یہ انسانی فطرت ہے نا کہ جب گہری سچائی سامنے آئے تو ہم فوراً کسی نظریاتی یا مذہبی بحث میں پناہ لے لیتے ہیں۔ لیکن یسوع اس بحث میں الجھتے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ اس بحث کو بھی ایک اونچے درجے پر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے، جب سچے پرستار نہ اس پہاڑ پر، نہ یروشلم میں، بلکہ روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے۔ یہ آیات 23-24 ہیں۔ تو یہ صرف آب حیات نہیں بلکہ حقیقی عبادت کی روح کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے، کہ اصل چیز جگہ نہیں بلکہ اندرونی کیفیت اور خلوص ہے۔ یقیناً، عبادت کا تعلق دل کی سچائی اور روح کی حضوری سے ہے۔ اور پھر کہانی کا اختتام دیکھیں، وہ بھی کتنا معنی خیز ہے۔ وہ عورت اپنا گھڑا وہیں چھوڑ دیتی ہے۔ جی، اپنا پانی کا گھڑا وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی شہر جاتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ آؤ ایک ایسے شخص کو دیکھو جس نے میری ساری حقیقت بتا دی۔ کیا یہی مسیح ہیں؟ آیات 28-30۔ اور اس کی گواہی کا اثر دیکھیں، ایک ایسی عورت جس کا شاید معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں تھا، اس کی بات سن کر پورا گاؤں یسوع سے ملنے آ جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، پہلے اس عورت کی گواہی پر، پھر خود یسوع کی باتیں سن کر۔ آیت 39، یہ بھی ایک غیر متوقع نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم اس سارے جائزے کو سمیٹیں تو یوحنا باب 4 کی یہ کہانی ہمیں کیا اہم باتیں سکھاتی ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی روحانی پیاس کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ آب حیات یعنی خدا کی طرف سے ملنے والی حقیقی اور دائمی سیرابی کی پیشکش کرتی ہے۔ اور یہ بھی کہ سماجی اور مذہبی دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں اور حقیقی عبادت ظاہری رسوم سے زیادہ روح اور سچائی کا معاملہ ہے۔ بالکل،
یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ زندگی میں جو ایک خالی پان یا پیاس محسوس ہوتی ہے اس کی حقیقی سرابی ہمیں کہاں مل سکتی ہے۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں غیر متوقع لوگوں یا حالات یا ذرائع سے ملنے والی گہری روحانی بصیرت کے لیے کھلے ہیں؟ جی، کیونکہ اکثر قیمتی سبق وہیں سے ملتے ہیں جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو سامعین کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے، جب زندگی میں ہمیں وہ روحانی پیاس یا خالی پن محسوس ہوتا ہے تو ہم اپنی سیرابی کے لیے کن چشموں کی طرف جاتے ہیں اور کیا وہ ہمیں واقعی سیراب کرتے ہیں؟ یہ کہانی اپنی اس تلاش پر غور کرنے کی ایک گہری دعوت ہے۔